معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چلا ہوا ہے اور یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور آج 8 تاریخ ہے، 8 محرم الحرام 1443 ہجری ہے۔ تو اس مہینے میں عبادت اور روزہ رکھنے کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ رکھنا وہ اللہ کے مہینے جسے تم یعنی محرم کے نام سے یاد کرتے ہو، اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ جس وقت میں ساتھیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتلایا کہ یہ 1 تاریخی دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر اس دن روزہ رکھا۔ ہم بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے اِنَّهُ يَوْمًا تَعْظِمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ تعظیم کیا کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث آئی، جب مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کو یہ یوم عاشوراء کے روزوں کی حقیقت معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَ أَمْرَ بِصِيَامِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس روزے کا حد درجہ اہتمام کیا کرتے تھے، یعنی اس روزے کو رکھتے تھے۔ اور یہ محرم الحرام میں مختلف واقعات، مختلف چیزیں پیش آئی ہیں۔ آپ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو قبول فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو بھی 10 محرم الحرام کو دور فرمائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت بھی 10 محرم الحرام کو واپس ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی بینائی 10 محرم الحرام کو لوٹائی۔ اسی طریقے سے یہ بتلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور فرعون اور ان کے لشکر کو سمندر کے اندر غرق کرایا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے محفوظ فرمایا، یعنی اس آگ سے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء میں ہی قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، اور 10 محرم الحرام میں ہی سب سے پہلے آسمان سے زمین پر بارش نازل ہوئی۔ 10 محرم الحرام میں ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور 10 محرم الحرام کو ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا اور ان کی قوم کو، اہل بیت کو، ایک بہت بڑی جماعت کو شہید کیا گیا۔ اس 10 محرم الحرام کے
بہت سارے واقعات، مختلف واقعات ہیں۔ یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، بتلائی گئی ہیں کہ یہ 10 محرم الحرام میں پیش آنے والے واقعات ہیں۔ الغرض بتلانا یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرنا اپنے اہل و عیال پر، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اچھی طریقے سے کھلاتا پلاتا ہے، اگر ایک سبزی ہر دن بن رہی ہے تو 2 سبزی بنا لیتا ہے، اور بشرطے کہ وہ کسی سے قرض نہ لے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے پورے سال خوشحالی رہتی ہے۔ تو ہم اس میں روزے رکھنے کا اہتمام کریں اور خرچ کیا جائے اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر۔ اور روزہ جو رکھا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حدیث پاک میں ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ اور 10 تاریخ کے روزے رکھوں گا، لیکن آپ علیہ السلام اس سے پہلے وفات فرما گئے تھے، لیکن پھر آپ نے روزہ تو نہیں رکھا، آپ کہہ کر گئے۔ تو سنت ہے کہ ہم 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 یا 10 اور 11 2 روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ انہو یوما تعظیم الیہود والنصارى، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ تعظیم کیا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم آئندہ سال 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مشابہت سے محفوظ رہیں، تو اس سے